کیا حال چال ہیں؟ آج جو انٹرویو کا سلسلہ میں لے کے آئی ہوں، جو انٹرویو وہ ایک ننھے منھے گلوکار علی فہد کا ہے، اور یقین کیجئے کہ ہمارے ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنا زیادہ جو ہے وہ بچے بڑے اتنے زیادہ ہر قسم کی فیلڈ میں نمایاں کارنامے انجام دے رہے ہیں، لیکن ہم لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے، اور نہ ہمیں پروموٹ کیا جاتا ہے، نہ ان کو ان کی طرف کسی کی توجہ ہوتی ہے۔ بس جو کمرشل لحاظ سے زیادہ جو ہے ان کو فائدہ دے وہ چیز پروموٹ کی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ سرمایہ ہے ہمارے ملک کا، خاموش جو خدمت کر رہے ہیں، خاموش جو اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں، ان کا حق ہے کہ ہم ان کو پروموٹ کریں۔ تو جو یہ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہو گیا ہے کہ ہم صرف جو ہے نا چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، جو پہلے سے وہ ہو کامیاب ہو اسی کو ہم اور زیادہ جو ہے نا پروموٹ کرتے ہیں۔ چلے میں شروع کرتی ہوں۔ ننھا گلوکار علی فہد۔ فن کسی کی میراث نہیں ہوتا، خدا جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ فن چاہے جو بھی ہو، اس کا اظہار بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ فن موسیقی ایک وسیع فن ہے۔ آواز اچھی ہو اور گائیکی کا شوق بھی ہو اور گانے کی سوجھ بوجھ بھی ہو، باقاعدہ کسی استاد سے موسیقی سیکھ بھی رہے ہوں، تو پھر فن موسیقی کے سمندر سے گہرے نایاب پانا ممکن ہو جاتا ہے۔ علی فہد ایسے ہی ننھے فنکار ہیں جو سر میں گاتے ہیں، بہت خوب گاتے ہیں۔ میڈم نور جہاں کے گانے اور غزلیں بڑی مہارت سے گاتے ہیں اور داد وصول کرتے ہیں۔ اپنے لکھے ہوئے گانے بھی بہت اچھے گاتے ہیں۔ اسٹیج، ریڈیو، ٹی وی پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ علی فہد کی بہترین پرفارمنس سے خوش ہو کر ابرارالحق نے انہیں موبائل فون انعام کے طور پر دیا، جس سے ننھے علی فہد کی کافی حوصلہ افزائی ہوئی۔ علی فہد کلاس ہفتوں میں پڑھتے ہیں، ہر کلاس میں پہلی یا دوسری پوزیشن لیتے رہے ہیں۔ علی فہد اب تک 388 پروگرام میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ علی فہد کو بہت سے ایوارڈ مل چکے ہیں، جن میں پہلا ایوارڈ ایک مقامی اخبار کی طرف سے ملا۔ اب تک 54 ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ پریس کلب اور الحمرا کلچرل کمپلیکس کے علاوہ مختلف اخبارات کی طرف سے بھی ایوارڈ لے چکے ہیں۔ استاد نذر حسین سے موسیقی کی تعلیم لے رہے ہیں۔ نیلام گھر میں شرکت کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اے ٹی وی اپنا چینل اور ARY میں بھی شریک ہو چکے ہیں۔ محمد علی فہد کو 3 سال کی عمر میں گانے کا شوق ہوا۔ اسٹیج پر پہلا گانا 4 سال کی عمر میں گایا۔ علی فہد کا کہنا ہے کہ شروع میں والد صاحب کو علم نہیں تھا کہ میں گاتا ہوں۔ جب گھر میں کسی نے بتایا کہ میں گانا گاتا ہوں تو انہوں نے مجھے بہت مارا، مگر آدھے گھنٹے کے بعد میں دوبارہ گانے لگا تو انہوں نے پھر ڈانٹا، مگر جب میری دادی اماں نے کہا کہ بچے کا شوق ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرو، والد صاحب نے میری حوصلہ افزائی شروع کر دی۔ اب تو وہ بھی میری مدد کرتے ہیں۔ ہر پروگرام میں شرکت کے لیے تمام تر انتظامات والد صاحب ہی کرتے ہیں۔ میں روزانہ باقاعدہ گانے کا ریاض کرتا ہوں، پہلے گانے سن کر یاد کرتا ہوں، گانے کی طرز بھی خود ہی بناتا ہوں۔ مجھے گانے کی داد ملتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی بچے کو کوئی بھی صلاحیت ہے کسی طرح کی بھی، تو والدین کو چاہیے کہ اس کی مکمل حوصلہ افزائی کریں اور اسے پوری طرح سپورٹ کریں۔ علی فہد گانے کے ساتھ اپنی تعلیم پر بھی پوری توجہ دے رہے ہیں، ہر کلاس میں پوزیشن لیتے ہیں۔ ان کا ارادہ صحافت کی ڈگری لینے کے بعد صحافی بننے کا ہے، ساتھ ساتھ گلوکاری کو پیشے کے طور پر اپنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ علی فہد کا کہنا ہے کہ اگر قدرت نے انہیں موقع دیا تو وہ فلاحی کام بھی کریں گے، باقاعدہ ٹرسٹ بنائیں گے اور خاص طور پر اسپیشل بچوں کے لیے۔
بہترین قسم کے ادارے بنائیں گے جہاں انہیں علاج کے علاوہ تعلیم اور کھیل اور تفریح بھی کی سہولت بھی میسر ہو سکے۔ میری حکومت سے استعداد ہے کہ وہ گلوکاروں فنکاروں کی فلاح کے لیے باقاعدہ ادارے بنائیں اور انہیں مالی مدد فراہم کی جائے تاکہ وہ گلوکاری یا فن سے کنارہ کشی کے بعد کسب مبصری کی زندگی نہ گزاریں، ان کی بقیہ زندگی آرام و سکون سے گزرے۔ فہد کے بہت نیک ارادے ہیں۔ ان کی ایک خواہش یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے انہیں موقع دیا تو وہ اپنے ملک کا قرضہ اتاریں گے۔ فہد کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے، وہ خود بھی جھوٹ نہیں بولتے، نہ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں۔ علی فہد جیسے باصلاحیت بچے قوم اور ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ یہ تو تھے علی فہد ننھے گلوکار، اور یقین کیجیے کہ ان کی باتوں میں وہ ایک جذبہ، ایک جو جوش اور وہ ایک اپنے سے عہد ہوتا ہے نا، وہ پایا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں ایسے بچوں کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور بہت زیادہ ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن آگے کے جو اب پتہ نہیں کہ وہ یہ بچہ اب کہاں پروموٹ اس کو کیا گیا نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ میرا پرانا انٹرویو ہے جو اخبار میں چھپا تھا، اور اس بچے کا اخبار کے دفتر میں آیا تھا اور میں نے اس کا لیا تھا۔ تو اللہ کرے کہ یہ اب کامیاب گلوکار بن چکا ہو، اور نیک دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اور آپ بھی اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو جو ہے نا کامیاب کیا ہو، اور نہیں بھی کیا تو آگے چل کے وہ یہ اپنی جو شوق ہے وہ پورے کر سکے۔ آمین۔ یہ تو تھا علی فہد کا ننھے گلوکار کا انٹرویو۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ کی اپنی مہر نسیم۔